بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ ان کا سوال ہے، زید کہتا ہے کہ جب اللہ نے قسمت میں سب کچھ پہلے ہی لکھ دیا ہے تو میری غلطیوں پر گنہگار کیوں؟ یہ کچا سوال کئی بار گھوم گھوم کر آتا رہتا ہے۔ علماء محققین اس کا جواب کتابوں میں بھی دے چکے ہیں، تقاریر میں بھی دے چکے ہیں۔ پھر ایک بار عرض کرتا ہوں کہ جو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب تقدیریں پیدا ہونے سے پہلے، دنیا بننے سے 50,000 سال پہلے لکھی جا چکی ہے، تو بندہ تو وہی کر رہا ہے جو لکھا ہوا ہے، اور لکھنے والا تو اللہ ہی ہے۔ تو جب اللہ خود ہی لکھ رہا ہے کہ یہ گناہ کرے گا، تو پھر گناہ کرنے پر اسے سزا کیوں دی جاتی ہے؟ گناہ کرنے پر بھی اس کو جزا ہی ملنا چاہیے، ثواب ہی ملنا چاہیے۔ میرے بھائی، پہلے تو قسمت کا معنی سمجھنے میں اس طرح کے لوگوں کو غلطی ہو گئی، اس طرح کی جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو غلطی ہو گئی۔ قسمت کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے آپ وہی کریں گے، بلکہ بندہ اپنی ذات سے جو کام کرنے والا تھا، یعنی اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، اللہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ کام کرے۔ بندہ اپنی ذات سے نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر جو کام کرنے والا تھا اسے لکھا گیا ہے۔ تو اب وہ کہیں گا جب لکھا جا چکا ہے تو میں کر رہا ہوں، تو بھائی میرے اس کو بدلا بھی جا سکتا ہے۔ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، قضائے مبرم، شبیہ مبرم۔ تو شبیہ مبرم وہ کہ جس کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ مثلا مشہور واقعہ ہے کہ بغداد میں صاحب سفر کے لیے جا رہے تھے، تو ایک ولی اللہ کے پاس گئے، سفر میں جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا ہرگز مت جانا ورنہ تیرا مال لوٹ لیا جائے گا، قافلے پر حملہ ہوگا، تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اب انہوں نے پکا موڈ بنا لیا کہ نہیں جاؤں گا۔ راستے سے گزر رہے تھے، حضرت غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نے پوچھا پریشان ہو؟ کہا جی حضور سفر پہ جا رہا تھا لیکن فلانے صاحب نے ایسا ایسا کہہ دیا۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا تم سفر پہ چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس کو تو حضرت شیخ کی بات پر زیادہ اعتماد تھا، چونکہ انہی کا ڈنکا چار دانگے عالم میں بج رہا تھا۔ یہ چلا گیا، سفر کیا، خوب منافع اٹھایا، آیا تو راستے میں آتے ہوئے قافلہ ایک جگہ رکا تو اس نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ آتا ہے، قافلے پر حملہ کرتا ہے، مال و اسباب لوٹ کر اور سب کو ہلاک کر کے چلا جاتا۔ اچانک نیند کھلتی ہے تو پسینے میں ڈوبا ہوا ہے۔ پھر بہرحال یہ بغداد پہنچا اور ان صاحب سے ملاقات ہوئی، تو کہا حضرت آپ نے تو ایسے فرمایا تھا لیکن میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا واقعی تیرے ساتھ ایسا ہونے والا تھا، لیکن حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں سے یہ چیز جو حقیقت میں ہونے والی تھی اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر بدل دی ہے۔ تو میرے بھائی، تبھی تو کہا جاتا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہ ہے نا۔ اور بھی کئی اشعار اس تعلق سے کہ کہا جاتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یعنی تختی اور قلم تیرا ہے، خود اٹھ کر اپنی قسمت لکھنا شروع کر۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ لکھا ہے تو اس میں کچھ فیصلے ایسے ہیں جو قطعی بدل نہیں سکتے، اور کچھ ایسے ہیں جو دعاؤں سے، کوششوں سے بدل سکتے ہیں۔ بندہ مجبور محض نہیں ہے کہ بالکل مجبور ہو، کچھ نہ کر سکتا ہو۔ اللہ نے بہت سی چیزوں کا اس کو اختیار دیا ہے۔ مثلا آپ کے سامنے دو چیزیں رکھی جائے بھوک کی حالت میں، ایک پاخانہ اور ایک حلوہ، تو یقیناً آپ حلوے کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے، پاخانہ نہیں کھائیں گے۔ تو جس طرح یہاں آپ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں تو نیکی اور گناہ کے معاملے میں بھی سوجھ بوجھ رکھیے، گناہوں سے بچیے، نیکیوں پر عمل کیجیے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ آپ نیکیوں پر عمل کریں، تو اگر وہاں لکھا ہے تو آپ اپنے عمل کے ذریعے اس کو مٹا دیجیے۔ میرے بھائی، یہ سمجھنا کہ بندہ بالکل مجبور محض ہے، اس کے ہاتھ میں کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ تو بد مذہبوں کا مذہب ہے، اہل سنت و جماعت کا مذہب نہیں ہے۔ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، قضائے مبرم جس کے فیصلے نہیں بدلتے، ایک ہے شبیہ مبرم جس کے فیصلے کوششوں سے، توجہ سے، دعاؤں سے، اللہ والوں کی صحبت سے، علماء کرام کی دعاؤں سے بدلتے ہیں۔
امید قوی ہے کہ یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔